إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق مالک رازق ہے، جو ہمارے آج کے دن کا مالک اور کل کے دن کا مالک ہے۔ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الذاریات کی ایک آیت کی تلاوت میں نے خطبہ میں کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنی صفت رزاق کا بیان فرما رہے ہیں، اپنے بندوں کو رزق دینے کا اعلان کر رہے ہیں، اور اپنے بندوں سے وہ اس چیز پر توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ رزق کے جو معاملات ہیں جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو فکر لاحق رہتی ہے کہ اگر میرے کل کے لیے کھانے کو کچھ نہ میسر ہوا تو میں کیا کروں گا۔ وہ اس ٹینشن کے اندر، اس پریشانی کے اندر اپنے معاملات کو رکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں پریشانی کے اندر فکر لاحق ہو جانے کے بعد اگر کسی بندے کو تسلی دی جائے، اس کو کسی بات پر تسلی کروائی جائے تو اس کا دل ہلکا ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ اپنی اضطراری کیفیت سے نکل کر اطمینان والی کیفیت میں داخل ہوتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے
کہ اس وقت جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہمارا اپنے رب کے بارے میں الرزاق ہونا، رزق دینے والا ہونا، یا اس صفت کا اقرار کرنا اور سمجھنا اور عملاً اپنی زندگی کے اندر اس کا ثبوت مہیا کرنا، وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اس سے دور نکلتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو ہم بھول رہے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے علل اعلان یہ کہا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ یہ اللہ ہی ہے، یہ ذات رب العالمین ہی ہے جو اپنے بندوں کو بہترین رزق دینے والی ہے۔ اور اس رزق کے لفظ میں اللہ نے الرزاق کہا ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا، یہ لمیٹڈ نہیں ہے۔ اس لفظ کی اگر تشریح کی جائے الرزاق الف لام کے داخلے کے ساتھ، اگر صرف رزاق بھی اللہ رب العالمین کہتے تو بے شک کہ وہی رزاق ہیں ہم سب کے، ہم سب ہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی پالنے والے ہیں، جتنے بھی پیدا کرنے والے ہیں، ان سب کا رازق وہ رب العالمین ہی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں الرزاق کو لفظ بولا، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ رب العالمین وسیع ترین رزق دینے والا ہے، لا محدود رزق دیتا ہے، اس کے اندر کوئی حد نہیں رکھی، کوئی لمٹ نہیں رکھی۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اسی آیت مبارکہ کے اندر اپنے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ وہی ذات ہے جو قوت والی ہے، جس کے پاس تمام جہانوں کی قوتیں ہیں۔ اگر وہ کسی کو رزق نہ دینا چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اس کو ایک رائی کا دانہ بھی مہیا نہیں کر سکتی۔ اور اللہ رب العالمین جس کو رزق دینا چاہے، جس کے رزق میں فراوانی رکھنا چاہے، دنیا کی تمام طاقتیں بھی اگر مل جائیں تو اس کے رزق میں سے ایک رائی برابر کمی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات مبارکہ کے بارے میں ہمیں تعارف کروایا، ہمیں بتلایا ہے اس وقت اور ہم سے پہلوں کے لوگوں کی جو پریشانی رہا کرتی تھی، جو پریشانی ان کو ہوا کرتی تھی، وہ اپنا ذریعہ معاش رہا کرتا تھا۔ اور آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر توجہ کریں، دھیان دیں، اس کو پرکھیں، اس کے اندر تلاش کریں کہ میں دوڑ کس بات کی لگا رہا ہوں، میں بھاگا کس طرف جا رہا ہوں، میری پریشانی کیا ہے، وہ پیٹ کا معاملہ ہے۔ جس کا پیٹ بھر گیا، اس کا پیٹ بھرا ہوگا، وہ آرام سے سو جائے گا، اور جس کا پیٹ بھوکا ہوگا اس کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، وہ بے چین ہوگا، مضطرب ہوگا، اس کی کیفیت اس طرح کی ہوگی کہ اس کیفیت میں سکون نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی یہ پریشانی اپنے ذمہ رکھی۔ رزق کا معاملہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا، اور اگر اللہ رب العالمین یہ فیصلہ نہ فرماتا، اللہ رب العالمین رزق کے معاملات اپنے پاس نہ رکھتا، کسی کو تقسیم کر دیتا، کسی بندے کے ہاتھ میں رکھ دیتا، تو پھر کیا خیال ہے وہ اپنا پیٹ بھرنے کے علاوہ کسی دوسرے کے رزق کی فکر کرتا؟ وہ قطعاً ایسا نہ کرتا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے ابھی زندہ معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ جتنا بڑا مالدار ہو جائے، اس کے بعد جتنا مرضی مال جمع ہو جائے، لیکن اس کی حرص وہ ختم نہیں ہوتی، اس کا نفس اس مال کو لینے کے بعد بھرتا نہیں ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اور مال جمع کر لوں، میں اور جمع کر لوں۔ اس جمع کرنے کی لالچ کے اندر، اس جمع کرنے کی دوڑ کے اندر وہ اتنا زیادہ بھاگتا ہے، اتنا زیادہ آگے نکل جاتا ہے کہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے، اس کو اپنی اجل، اپنی موت بھی بھول جاتی ہے، اس کو یہ یاد ہی نہیں رہتا
کہ میں نے اپنے رب سے بھی ملاقات کرنی ہے. یہ زندگی کا جو سلسلہ اللہ نے مجھے عنایت کیا ہے، مجھے دیا ہے، یہ ایک دن تھم جانا ہے، رک جانا ہے. اس کے آگے بند باندھ دیا جائے گا. اس دنیا سے مجھے رخصت ہو جانا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ کہ میں ہی طاقت والا ہوں، میں ہی رزق دینے والا ہوں، ہم انسان، ہم مسلمان اس کو بھلا دیتے ہیں. ہم اپنی طاقت استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اپنا زور لگانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی محنت کرنا شروع کرتے ہیں. ہاں، رب العالمین نے ظاہری اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اللہ نے جو نظام ہمیں دیا ہے، جو اللہ نے اپنی مرضی منشا رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے ہمیں محنت کرنا، کوشش کرنا بھی کہا ہے. لیکن اس محنت اور کوشش کو حد رکھ دی، حد سے باہر نہیں جانا. کیوں؟ اے اللہ، تیرا ہی تو حکم ہے کہ میں ظاہری اسباب اختیار کروں، میں محنت کروں، میں کوشش کروں. اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ کوشش تم نے کرنی ہے، عطا میں نے کرنی. اس کوشش کے باوجود تم یہ قدر نہ سمجھ لینا کہ میری یہ محنت ہے، میری یہ کوشش ہے، میرا یہاں زور لگ رہا ہے، اب یہ مال مجھے حاصل ہو کر ہی رہے گا. وہ اس کی تقسیم ہے، اس کی قدرت ہے، وہ عطا کرے یا نہ کرے، وہ ہماری محنت کو رنگ لائے یا نہ لائے. کیوں؟ وہ مرضی کا مالک ہے، وہ الہ ہے، وہ رب ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ تم نے رزق تلاش کرنا ہے، ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں تو وہ کس طرح کرنے ہیں. اللہ رب العالمین نے رزق اپنے پاس رکھا. واللہ خیر الرازقین کا اعلان بھی کر دیا کہ بہترین رزق دینے والی ذات بھی اللہ ہی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے رزق اپنے پاس رکھ لینے کے بعد اس کی چابیاں، اس کے دروازے، اس کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی. وہ کس طرح؟ اے اللہ، ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ ہمیں کیا رزق ملے گا، ہمارا کل کیسا ہوگا، ہم کل کو کیا کمائیں گے. سورۃ لقمان کی آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ بھی اعلان موجود ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. تمہارا کل کیسا ہوگا، تم کل کیا کھاؤ گے، کیا کماؤ گے، کیسے گزارا کرو گے. اور اس کل کے اندر قیامت کا دن بھی شامل ہو جاتا ہے کہ تمہارے اعمال اس طرح کے ہو جائیں کہ تمہارا جو کل ہے وہ بہترین ہو جانا چاہیے. اے اللہ، رزق کے بارے میں ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہمارا معاملہ ہم سے مخفی ہے، چھپا ہوا ہے. ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اب یہ چابیاں ہمارے پاس کس طرح ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پہلی چابی عنایت کی ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے دل کے اندر یہ خوف رکھنا ہے کہ میرے تمام معاملات کا حساب لینے والی ذات وہ رب رحمان موجود ہے. اگر عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، غرض یہ کہ کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، وہ آپ کا معاشرتی معاملہ ہو، حقوق اللہ کا ہو یا حقوق العباد کا ہو، ہر بندے کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تم معاملہ کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تو اپنے ذہن میں یہ بات پیوست رکھنا، یاد رکھنا کہ تم اپنے رب کو جانتے ہو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. کأنک تراہ، جیسا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور رب کو کیسا دیکھنا ہے، اس کا تصور پیدا کرنا ہے، اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنی ہے، جاننا ہے کہ میرا رب کون ہے، مجھے دینے والا کون ہے. اور اپنی عبادت کے اندر اس تصور کو رکھنا ہے
کہ وہ رب رحمان مجھے دیکھ رہا ہے. اتنی بندگی اور بزرگی اختیار کر لینی ہے، اتنی عاجزی انکساری اختیار کرنی ہے کہ اے اللہ میں اس چیز کو، اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ میری تجھ سے ملاقات ہو، اور میرے اعمال اچھے ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں. تو پھر اللہ کا آخری انعام جو جنتیوں کو ہوگا وہ اللہ کا دیدار ہے. اگر عبادت کے اندر یہ تصور ہی نہ رہا کہ میری ملاقات رب سے ہوگی، تو وہ جسم کی ایکسرسائز تو ہو سکتی ہے، وہ دکھلاوے کی عبادت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا بدلہ رب رحمان سے ملنے کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا. اور اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ بات نہ پیدا ہو سکے کہ میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں، تو کم از کم اتنی بات اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا محاسبہ کرنے والا ہے، تم سے پوچھنے والا ہے. اور یہی تقویٰ ہے. جب مسلمان کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے اپنے تمام معاملات کا، اپنی اس زندگی کا میں نے حساب دینا ہے، میرے یہ شب و روز، میرے جو تمام معاملات جو میں کر رہا ہوں، جو گزار رہا ہوں، ان کے بارے میں میرے رب نے مجھ سے سوال کرنا ہے، مجھ سے پوچھنا ہے. اور کیوں پوچھنا ہے، کیسے پوچھنا ہے، یہ ایک لمبی بات ہے، ہم موضوع سے نکل جائیں گے. اللہ رب العالمین نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم سورۃ الطلاق میں دیا، اور اس تقویٰ کو اختیار کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین تمہیں پریشانیوں سے نکال لے گا، تمہیں غموں سے نکال لے گا، تمہیں مصیبتوں سے نکال لے گا. اور جس رب رحمان کو بندہ اس طرح سمجھ لے، اس کی یہ کیفیت بن جائے کہ اب میرا اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، اور پختہ یقین ہے کہ میری محنت وہ رائیگاں نہیں جانے دے گا، میری کوشش وہ ضائع نہیں کرے گا، مجھے اپنے رب پہ یہ یقین ہے کہ وہ میری مدد لازمی کرے گا. اس مدد کے حاصل کرنے کے لیے میں اس کی بندگی کو اپنائے ہوئے، میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں. اگر بندہ اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کا تقویٰ وہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے اس اعلان کو قبول کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس سے وعدہ کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا. اور یہ اس کی پریشانیاں صرف دنیاوی نہیں ہیں، ان پریشانیوں کا تعلق صرف اس دنیا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا ہے، جو آخرت کا معاملہ ہے، جو اس دنیا سے کئی گنا، کئی درجے سخت ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین اس پریشانیوں سے بھی اس کو نکال دے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العالمین نے صرف ان پریشانیوں اور ان مشقتوں کو ختم کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اگلا وعدہ بھی یہیں پر بتلا دیا. کیوں؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میرے بندوں کی پریشانی کیا ہے، وہ کس چیز کے اندر زیادہ پھنسے رہیں گے. اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں رزق بے حساب عطا کروں گا، ایسی ایسی جگہوں سے تمہیں رزق دوں گا کہ تمہاری سوچ، تمہاری فکر بھی اس طرف جانے والی نہ ہو. اور اس بات کا مشاہدہ ہم بارہا اپنی زندگی کے اندر کر چکے ہوں گے، اور مزید کتنی دفعہ کریں گے اس کا ہمیں علم نہیں. ہم اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ صبح میں کام کے لیے نکل رہا ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. میں اپنی جاب پر، اپنے کام پر، اپنی دکان پر، اپنے بزنس پر، فیکٹری میں جا رہا ہوں، کیا معاملات ہوں گے. آج مجھے نفع حاصل ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے، یہ میں بالکل نہیں جانتا.
جبکہ میرے پاس شیڈول بھی ہوتا ہے، ترتیب بھی ہوتی ہے، مہارت بھی ہوتی ہے، کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ان سب مہارات کے باوجود، ان سب اسباب کے باوجود میں اپنے بارے میں یہ نہیں جانتا. اور جب میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا، میرا توکل اس ذات پر ہوگا، میرا بھروسہ اس ذات پر پختہ ہوگا، پھر میرا رب میرے یہ تمام اسباب، میری تمام محنتیں ضائع نہیں کرے گا. پھر اس کا یہ وعدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا وعدہ یقیناً سچا ہوگا، پکا ہوگا، مجھے مل کر رہے. لیکن اس سے قبل اس رزق کی چابی کو استعمال کرنا کس طرح ہے، اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اللہ کا تقوی جب اختیار ہو جائے گا تو پھر بندہ اسی ذات سے ڈر کر اپنے معاملات انجام دے گا. وہ اپنے رزق کے اندر حلال کو رکھے گا، حرام کو نکالے گا. آج ہم حلال حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ہماری فکر کیا ہوتی ہے کہ مجھے بڑا ہنسا مل جائے، بڑا عدد مل جائے، میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کا ہنسا ڈیجٹ رکھتا ہوں، گنتا ہوں کہ میرے بینک بیلنس اتنا ہونا چاہیے، میرا مال پچھلے مہینے اگر لاکھوں میں تھا تو اب کروڑوں میں کیوں نہیں گیا. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ میں اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتا ہوں. میں اس بات کو بھول جاتا ہوں کہ اگر اس میں اللہ کی برکت ہوگی تو مجھے کافی ہوگا. اگر اس کے اندر اللہ کی برکت نہ رہی، اللہ سے میرا تعلق ٹوٹ گیا، اللہ کی نافرمانی اگر میں نے کر لی تو پھر مجھے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں فائدہ دینے والے نہیں. مجھے یہ نفع قطع نہیں دیں گے، بلکہ جو مال میرے پاس موجود ہے اس کا بھی نقصان کریں گے. جو تجارت میں کر رہا ہوں اس کا بھی نقصان ہوگا. یہ صرف میرا مالی نقصان نہیں، میرے معاملات کا نقصان نہیں، بلکہ میری عبادت کا نقصان ہے، میرے ایمان کا نقصان ہے، میرا جو تعلق میرے رب کے ساتھ ہے یہ اس کا نقصان ہے. ذرا سوچ کر تو دیکھیے. اللہ نے رزق کا ذمہ لیا اور چابیاں ہمیں عطا کر دی. پہلی چابی اللہ پر توکل رکھنا، تقوی اختیار کرنا. دوسری چابی توکل اختیار کرنا. اے اللہ توکل کس طرح کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تو پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس ذات پر ہی بھروسہ رکھنا ہے، کسی اور کو اس میں شامل نہیں کرنا. یہ قطر نہیں سوچنا کہ میری بزنس ڈیل فلاں آدمی سے ہو جائے گی تو مجھے نفع ملے گا، یا وہ فلاں شخص ہے، فلاں آدمی ہے، میرا فلاں ملازم ہے، اس کی سٹڈی انٹرنیشنل ہے، اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، وہ میری فیکٹری کو، میرے کام کو 4 چاند لگائے گا. اور یہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ماہر لوگ، ان سے بھی نقصان ہو جاتا ہے. بڑی بڑی چیزوں پر مہارت رکھنے والے وہ بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں. اللہ پر توکل، صرف بھروسہ اللہ پر. اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ یہ محنت میں کر رہا ہوں، کوشش میں کر رہا ہوں، دینا تو نے، یقین مجھے تجھ پر ہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو، تم یہ توکل کر لو اللہ پر کہ وہی ذات تمہیں رزق دینے والی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس پرندے کی مثال ادھر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو پرندہ اپنے گھونسلے سے بھوکے پیٹ نکلتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو وہ شکم ہو جاتا ہے، وہ سیر ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. پرندہ کیا کرتا ہے؟ اور آپ علیہ السلام کی اس مثال کے اندر ہم اگر غور کریں
تو ہمارے لیے بڑے بڑے سبق موجود ہیں۔ ہم جس چیز کے پیچھے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اپنے نبی کی رسول کی اطاعت سے باہر نکل جاتے ہیں، تو اس پرندے کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جو ادا ہوئے ہیں، لو کنتم توکلون علی اللہ، اگر تم اپنے رب پر مکمل توکل کر لو، بھروسہ کر لو، لرزقتم، دوسری روایت میں لترزقون، یہ دونوں الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بے حساب رزق دے گا، کہاں کہاں سے دے گا تمہارے وہم میں نہیں رہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اور یہ اس عزم کے ساتھ اگر بندہ اس یقین کو پختہ کرے کہ اس ذات کے علاوہ مجھے کوئی نفع نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، تو اس کا ایمان بھی بلند ہوتا ہے، اس کا یقین، اس کا تقوی، اس کا توکل اور زیادہ بڑھتا ہے، اپنے رب کی معرفت اس کو اور زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ تیسری چابی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے آدم کے بیٹے کو، ان اللہ تعالی یقول، یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے اللہ کی عبادت کی تو اللہ تجھے رزق دے گا، اور اگر تو نے اپنے ہاتھوں کو کہیں اور مصروف کر لیا، اپنے آپ کو تو نے کہیں اور مشغول کر لیا، کہیں اور تو لگ گیا، تو پھر اللہ رب العالمین تجھے وہ رزق عطا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین تجھے انہی مصروفیات کے اندر رکھ دے گا، تو ہمیشہ پریشان رہے گا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں، بھاگتا ہوں، بازار جاتا ہوں، کام پر جاتا ہوں، اتنی محنت کے باوجود مجھے پھر نقصان ہو جاتا ہے، میں پھر خسارے کے اندر ہی رہتا ہوں، میں نفع نہیں کما پا رہا، میرا رزق وسیع نہیں ہو رہا، میرے جو اخراجات ہیں وہ میرے کنٹرول میں نہیں رہ رہے۔ سبب کیا ہے؟ توکلون علی اللہ، اللہ پر توکل میں نے چھوڑ دیا، اللہ پر بھروسہ میں نے چھوڑ دیا، اور اللہ کی عبادت میں نے چھوڑ دی، جبکہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ نے یہ رکھا کہ تو صرف اس رب کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے۔ جب میں نے اپنے آپ کو اس کی عبادت سے دور کر لیا، اس کی عبادت سے دور کر لینے کے بعد اپنے معاملات کے اندر مصروف ہو گیا، اپنی زندگی، بھاگتی زندگی کو اس طریقے سے گزارنا شروع کر دیا جو مجھے سمجھ آیا، جو مجھے آسان لگا، جو مجھے اچھا لگا، جو میرے نفس کو پسند آیا، تو پھر میرے رب کا وہ وعدہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا کہ اگر تو مصروف ہوگا، دیگر مشغولیات میں جائے گا، تو وہ رب رحمان تجھے انہی مصروفیات میں مصروف کر دے گا۔ اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ اٹل ہے، وہ فیصلہ جو کرتا ہے وہ حقیقت ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب میں نے سوچنا ہے، میں نے اپنے آپ کا حساب کرنا ہے کہ میرے معاملات کیا ہیں، میری عبادات کس طرح کی ہیں، میرا توکل کیسا ہے، میرا تقوی کیسا ہے، کیا مجھے اپنے پیدا کرنے والے پر اتنا یقین ہے کہ وہی مجھے رزق دے گا، یا میں اپنے رزق کے لیے پریشان پھرتا ہوں؟ یہ ہم نے سوچنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام نے دیگر کئی چابیاں ہمیں بتلائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ چیزیں بتلائی ہیں کہ رزق اگر میرے پاس ہے، لیکن اس رزق کو حاصل کرنے کا طریقہ، اس تالوں کو کھولنے کی چابیاں تمہارے پاس، اس کے دروازے تمہیں میں نے دے دیے۔ دیگر دروازے، دیگر چابیوں پر انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقوی، پرہیزگاری
اختیار کر اسی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کو، ہماری مصروفیات کو اپنے لیے خالص کر لے، اور ہم اس بات کو بخوبی جان لیں، سمجھ لیں کہ عبادت، تقوی، پرہیزگاری یہ جب ایک مسلمان کی زندگی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، جب ایک مسلمان ان چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی مدد ان جگہوں سے نازل کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی وہ باتیں نہیں رہتی۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔